الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کا کچھ حصہ جو اس میں شامل ہے اس کی ابتدا کی جاتی ہے۔ الحمدللہ 3 پارے تفسیر کے مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آگے تک ہم کو پورے قرآن کی تفسیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو سمجھ کر سمجھا کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چنانچہ اس سے پہلی والی آیت میں جیسا کہ بیان ہوا کہ جو لوگ کفر کر کے اسی حالت میں مر گئے وَهُمْ کفار، تو اب جو ہے یہ دروازے کو بند کر دیتا ہے اللہ کی رحمت کے۔ اب اس کے بعد یعنی کفر پر موت ہو جانے کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لینے کا۔ اور اسی سے پہلے مرتد کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ جو لوگ اسلام لائے پھر گئے پھر جو ہے اس سے توبہ کی، تو اس کے تعلق سے بیان کیا تھا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ مغفرت والے بڑے رحم والے ہیں۔ تو چنانچہ اگر ان باتوں کو سمیٹ کر اس طرح کہا جائے کہ موت سے پہلے کسی کو مایوس ہونے کا کوئی موقع اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، یعنی موت سے پہلے کوئی بھی حالت ہو آدمی کی، کتنے ہی زیادہ مصیبت و پریشانی یا کتنے ہی زیادہ حالات میں وہ مبتلا نہ ہو جائے، اس کو کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ مرتد تک کی توبہ کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گے؟ قبول کرے گے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، توبہ کر لے اور اپنے برے عمل کو سدھار لے۔ اور موت آنے کے بعد کوئی رحمت کی امید نہیں کی جا سکتی اگر کفر پر موت ہو گئی۔ تو یہ اس دنیا کا قاعدہ ہے کہ موت سے پہلے اللہ اپنی مغفرت اور رحمت کے ساتھ ہر پل حاضر ہے۔ جیسے ہی بندہ اس کی طرف نگاہ کو جو ہے دوڑائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ کیا ہے؟ اس کا استقبال کرے گے۔ البتہ اگر موت تک اس نے کفر سے توبہ نہ کیا، یہاں تک کہ کفر ہی پر کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ پوری دنیا کے برابر سونے کو صدقہ کر دے۔ اسی کو فرمایا تھا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تو ان میں سے کسی کی طرف سے دنیا بھر کے سونا وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے دے۔ تو دنیا بھر سونا اول مرتبہ کسی کے پاس موجود ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیا کرے اس کو، تو اتنا اگر موجود ہوتا تب بھی کچھ نہیں ہو پاتا، تو نہیں ہونے کی صورت تو الگ ہی رہی۔ تو یہاں پر پیچھے کفار کے صدقے کے نہ قبول ہونے کا ذکر تھا، اب یہاں پہ مومنین کے صدقے کے تعلق سے بیان آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں لن تنالوا البر، نال ینالو کا مطلب ہوتا ہے ٹو گیٹ، پانا، کسی چیز کو حاصل کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ لن تنالوا، مومنین سے ایڈریس کر رہے اللہ تعالیٰ، یعنی جتنے ایمان والے ان سب سے کہہ رہے کہ لن تنالوا، کہ تم ہرگز نہیں پا سکو گے، حاصل کر سکو گے البر، نیکی کو، یعنی کامل نیکی کو۔ بر کا لفظ اس سے پہلے آیا تھا، بہت زیادہ جامع ہے، یعنی ایسا لفظ ہے جس میں ہر طرح کی نیکی کیا ہے؟ شامل ہے۔ اس سے پہلے بھی بر کا لفظ بار بار آیا ہے۔ بر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بر کا مطلب ہوتا ہے کسی حق کو کمال درجے تک ادا کر دینا اور سپکدوش ہو جانا، اس کے بعد بری ہو جانا، اتنی اچھی طرح سے کسی کا حق ادا کر دینا کہ اس کے بعد ابھی کوئی آپ کے اوپر کسر
حسن سلوک سے کسی کا حق کیا کر دینا؟ ادا کر دینا. اسی کی جمع جو آتی ہے وہ بار، اور جمع آتی ہے ابرار، جس کا ذکر قرآن میں بار بار آتا ہے، ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیکوکار کہاں ہو گئے؟ نعمتوں میں ہو گئے. تو اسی سے ہے. تو تنال البر، نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے، مطلب نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ پاؤ گے. نہیں، جیسا حق ادا کرنے کا حق ہے ویسا حق ادا نہیں کر پاؤ گے. کب تک؟ حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کر دو، مما تحبون، ان چیزوں میں سے جو تمہیں محبوب ترین ہو. جو تمہیں کیا ہو؟ یعنی اپنی محبوب ترین چیز میں سے جب تک تم خرچ نہ کرو تم نیکی کا کامل درجہ نہیں پاؤ گے، یا ابرار کی صف میں اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر پاؤ گے. تو یہ آیت تھی، ہم نے تو پڑھ لیا، اس کو سن لیا، اور ہماری زندگی اللہ معاف کرے آیتوں اور احادیث کو سننے کے بعد تبدیل نہیں ہوتی. یہ بھی ایک قسم کی بے برکتی ہے، بہت بڑا وبال ہے. اگر کوئی آیت سن کر اور حدیث سن کے آپ کی زندگی لائف میں چینج نہیں آ رہا ہے تو سمجھیے کہ آپ وہی کی برکت سے محروم ہو رہے ہو. ہر نماز کے بعد اس سے کیا کرنی چاہیے؟ مانگنا چاہیے رو رو کے کہ اللہ تعالیٰ کیا گناہ اور غلطی ہو گئی کہ ہمیں عمل کی توفیق نہیں مل رہی. تو ہم نے تو پڑھ لیا سن لیا، لیکن وہ صحابہ تھے. یہ آیت کا نازل ہونا تھا کہ پورے معاشرے میں ایک ہلچل مچ گئی. صحاباؤں نے جب یہ چیز سنی، لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، تو ان کے لیے یہ محض ایک آیت نہیں تھی جو پڑھ لی گئی، بلکہ ان کی محبت اور عشق کا کیا تھا؟ امتحان تھا. اب سارے صحابہ دیکھنے لگے کہ ہمیں کون سی چیز کیا ہے. عجیب عجیب واقعات اس آیت کے بعد پیش آئے. چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو انصاری صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے، یہ مسجد نبوی ہے، اس کے بازو میں ہی ان کا جو مکان تھا، اور مکان میں ایک کنواں تھا جس کا نام ہے بیر ہا، بہت جامع میٹھا پانی تھا اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں جاتے اور اس کنویں کا پانی پیتے. بہت زیادہ عمدہ باغ تھا. تو وہ جو ہے یہ آیت سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہنے لگے یہ والا باغ میری سب سے محبوب ترین چیز ہے. اب یہ آیت مجھ سے تقاضا کر رہی ہے، کیا کروں میں اس کو؟ تو آپ اپنے مناسب جگہ پر اس کو کیا کر دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہو گئے؟ متعجب ہو گئے اور کہنے لگے کہ اتنا عمدہ مال ہے یہ، کیا ہی بہتر ہو کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں کیا کر دو. چنانچہ انہوں نے آپ کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں میں اس کو کیا کر دیا. دو پہلو اس واقعے کے. سب سے پہلے تو اللہ کی محبت میں کسی چیز کو کوئی ترجیح دینے کے لیے راضی نہیں تھے صحابہ کرام. یعنی جب کوئی چیز اللہ کی محبت اور ان کے درمیان آڑے آ جاتی تو بلا چو اور چرا، بلا تردد کے اس کو قربان کر دیتے تھے. یعنی یہاں تک اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو پھر سمجھیے کہ اللہ کی معرفت ہی حاصل نہیں ہے. اگر کسی نے اللہ کو جان لیا، پہچان لیا، تو اللہ سے زیادہ محبوب چیز اس کے نزدیک کوئی ہو ہی نہیں سکتی دنیا کی. تو اللہ کی محبت میں کسی چیز سے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے کیا تھے؟ راضی نہیں تھے. دوسری بات، اپنے آپ کو مکمل حوالے کر چکے تھے. یعنی محبت ایسی نہیں جیسی ہم چاہتے ہیں، ہمارا پیرامیٹر ایسا، ہم کو یہ کرنا ہے تو ہم یہی کریں. جیسا محبوب چاہتا ہے ویسا کیا ہو جاتے تھے؟ حوالے ہو جاتے تھے. اسی واقعے میں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے رشتہ داروں میں کیا کر دو. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہاں ٹھیک ہے کرتے، وہاں سے کیا ہو جاتے ہیں، کہاں رشتہ داروں کو ملتا، کہاں کسی کو ملتا. ہمارا ایک رہتا ہے، ذہنیت رہتی ہے، ہم کو کوئی کام کرنا ہے تو ویسے ہی کرنا ہے، اور ویسے نہیں ہوا تو یہ حضرات ویسے نہیں تھے. ان کو اللہ کی رضا مقصود تھی، اللہ کس میں راضی ہو رہا ہے. اب جیسا حکم مل گیا اس کو کیا کر دیتے تھے؟ مکمل طور پہ ادا. اور چنانچہ رشتہ داروں میں کیا کر دیا. اور اسلام کا مزاج بھی دیکھیں. اس کے علاوہ بھی حضرت زید بن حارثہ آ گئے آیت سن کے. ان کا ایک گھوڑا تھا، بہت زیادہ جو ہے ان کو محبوب تھا اور اس میں کمال بھی تھا. تو زید بن حارثہ آ گئے اپنے گھوڑے کو لے کے کہ حضور یہ میرا محبوب ترین مال ہے، اس کو کیا کر دیجیے آپ.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گھوڑا لے کر خود ان کے بیٹے اسامہ بن زید کو کیا کر دیا, وہ گھوڑا دے دیا. تو اس پر وہ کیا ہو گئے, تھوڑی ان کی ناگواری گزری کہ میرا صدقہ میرے گھر میں کیا ہو گیا, ریٹرن ہو گیا. پھر حضور نے بشارت دی کہ تمہارا صدقہ کیا ہو گیا, قبول ہو گیا. تو ان کا علم وہ جو رنج ہے وہ دور ہو گیا. تو کس طرح یہ لوگ تھے, حضرات تھے کہ آیتیں ان کی زندگی آیتوں کی ترجمانی کرنے لگ جاتی تھے اس کو جاننے کے بعد. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے. تو یہ ان کی حالات تھے صحابہ کرام کی آیت نازل ہونے کے بعد. چنانچہ آپ شریعت کا منشا دیکھیے کہ افضل ترین مال کو زیادہ سے زیادہ حضور نے خود اپنے گھر والوں میں کیا کرنے کی کیا دے, ترغیب دے. تو یہ جو ہے آج کے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم جو ہے گھر کے ضرورت مندوں کی ضرورت کا احساس نہیں ہے, اور باہر کیا کرتا ہے آدمی, بڑی بڑی چیریٹی کر رہا ہے, ڈونیشن دے رہا ہے, اور گھر والوں کے حال سے کیا ہے, ناواقف ہے. تو یہ ساری چیزیں, البتہ یہاں پر جو موضوع ہے ہمارا سبجیکٹ ہے, اپنی محبوب ترین چیز کو صدقہ نہ کر دو. تو یہ موضوع ہے. محبوب کون سی چیز ہوتی ہے, جس کی آدمی کو ضرورت پڑتی ہے, جس کی آدمی کو, اور وہ اس کو یوز میں بھی لاتا ہے. کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو وہ محبوب ترین نہیں ہوئی, اس کی آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے, اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے, وہ چیز کیا ہو جاتی ہے, محبوب ترین. تو اس چیز کے خرچ کرنے کا یہاں پر کیا ہے, مطالبہ ہے کہ کیا ہو, وہ محبوب ترین ہو تمہاری. دوسری بات جو چیز یہاں سے آیت سے سمجھ میں آ رہی ہے, حتی تنفقوا مما تحبون, کہ اس چیز میں سے خرچ کر دو جو تمہیں محبوب ترین ہو. یعنی آیت کا منشا یہ نہیں ہے جو چیز آپ کی پسندیدہ ہے اس کو پورا دے دو. آیت میں بتایا کیا جا رہا ہے, اس میں سے دے دو, اس میں سے, یعنی اس میں سے دے کر اپنی کیا ہے, عشق کو, محبت کو کیا ہے, ثابت کرو, اور اس نیکی کے اعلیٰ درجے میں اپنے آپ کو. اس کو ایک دوسری آیت جو ابھی ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ میں, اس میں اور اچھے سے سمجھ میں آتا ہے. آیت تھی, یا ایھا الذین آمنوا لا تنفقوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, اے ایمان والو خرچ کرو طیب مال میں سے جو تم نے حاصل کیا ہے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اور جو کچھ زمین سے تمہارے لیے ہم نے نکالا ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تنفقون, اور اس میں سے جو خبیث ترین مال ہے, سب سے کم کوالٹی کا مال ہے, اس کا ارادہ مت کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, کہ اگر اس طرح کا مال تم کو دیا جاتا تو کیا کرتے, تم اس کو ہرگز نہیں لیتے, لیکن منہ بنا کے. تو یہ ہوتا ہے ایک خرچ کرنے کا مزاج, کہ ڈونیشن اور چیریٹی کا جو تصور ہمارے نزدیک ہے وہ کیا ہے, ایکسٹرا چیز ہے, جو یوزفل نہیں ہے, جو رکھی ہوئی ہے, جو بیکار ہے. تو انہی چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں. آج کی دنیا میں بھی چیریٹی کا کیا ہے, لیکن اسلام میں چیریٹی صرف چیریٹی نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایک ایسی کھیتی ہے جس کو آخرت میں آدمی کاٹے گا, اور خدا سے محبت کی ایک دلیل ہے ہر صدقہ. تو جب یہ اس پیرامیٹر میں آ جاتا ہے چیریٹی, تو صرف وہ یوز لیس چیزوں تک اس کا جو ہے لمٹ نہیں رہتی, بلکہ اس سے بڑھ کر آدمی کیا کرتا ہے, جو اس کے کام کی چیز ہے اس کو بھی اللہ کے راستے میں کیا کرتا ہے. اور یہی چیز صحاباؤں کے اندر کیا تھی. تو چنانچہ صحابہ کے بارے میں فرماتے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ ان پر فاقے آ جائے. تو یہ طرح کا جو ڈونیشن تھا, ان کا چیریٹی تھا, وہ اسی وجہ سے تھا, اسی تصور سے تھا کہ ہم جو یہ دے رہے کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں دے رہے, مگر کس کی رضا کے لیے دے رہے. تو جب اللہ کی رضا مقصود ہو جاتی ہے ڈونیشن چیریٹی سے, تو اس کا لیول بھی کیا ہو جاتا ہے, وہ الگ ہو جاتا ہے پھر. تو یہ صحاباؤں کے جو صدقہ تھا اور غیر معمولی ان کی جو ایثار تھا, اس کا اصل جو وجہ تھی وہ یہی تھی. ہر صدقے میں اللہ کی محبت کو کیا کرنا چاہتے تھے, حاصل کرنا چاہتے تھے. تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تو سب سے پہلے تو یہاں پہ پورا صدقہ نہیں کرنا ہے, اس میں سے کچھ چیز صدقہ کر دو. پورا بھی صدقہ کر دے آدمی کہ خود محتاج بن جائے, یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. تو ساری چیزیں یہاں پر آ گئی. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم,
اور جو کچھ بھی تم صدقہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں آیت میں، گویا کہ آیت میں ترغیب ہے اس بات کی کہ اپنے صدقے کو، نفلی صدقے کو زیادہ سے زیادہ چھپایا جائے۔ نفلی صدقے کو اسلام میں جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں مینڈیٹری ہے، واجب ہے، فرض ہے، اس چیزوں کا دکھلانا پسندیدہ ہے اور چھپانا ناپسندیدہ ہے۔ آپ کے اوپر نماز کیا ہے؟ آپ بولو گے نہیں میں تو صرف اللہ ہی کے لیے نماز پڑھتا ہوں، گھر میں ہی نماز پڑھوں گا، جماعت میں تو حضور نے فرمایا کہ جو ایسا کرتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو۔ زکوٰۃ آپ کے اوپر کیا ہے؟ اگر اسلامی حکومت ہے تو وہاں پہ چارٹ بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ آپ نے اپنی زکوٰۃ نکالی کیا نہیں؟ آپ بولو گے نہیں میں صرف اللہ کے لیے کیا دیتا ہوں، میں اس میں انٹری نہیں کراؤں گا، تو پھر حکومت کی طرف سے آپ کو کیا ہے؟ کوڑے پڑے گے۔ تو جو مینڈیٹری چیز ہے، واجب چیز ہے، اس میں دکھلانا کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی اہمیت لوگوں میں باقی رہے اور کوئی شخص اس سے غفلت نہ برت سکے، یعنی وہ اسلام کی لمٹ بن جائے کہ اس سے کم کا کوئی اسلام، اتنا تو کرنا ہی ہے ہر مسلمان کو، تو ہماری ذات سے اس میں تخفیف نہ آ جائے۔ تو فرض چیزوں کو دکھلا دکھلا کے کرنا کیا ہے؟ اس لیے جماعت کی نماز، فرض نماز جماعت سے افضل ہے یا انفرادی افضل ہے؟ 27 درجہ کیا ہے؟ اور جو نفل صدقہ ہے، نفلی اعمال ہے، اس میں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ چھپانا کیا ہے؟ افضل ہے۔ اس کو کیا کیا جائے؟ چھپایا جائے، کیونکہ اصل کوئی بھی نیکی سے مقصد کیا ہے؟ اللہ سے اس کا ریٹرن لینا، اور اللہ کو پتہ چل جانا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب پھر دوسروں کو پتہ کرنے کی، تو اپنے نیت کو جتنا خالص رکھا جائے یہ پسندیدہ ہے نفلی اعمال میں۔ ہاں بعض مرتبہ نفلی عمل بھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اعلانیہ کوئی کام جو ہے اس میں ہم کو دوسروں کو ترغیب دلانا ہے، مسجد بنانی ہے، ابھی مسجد کے لیے کوئی پیسے نہیں نکال رہے، تو اب ایسے ماحول میں کبھی کبھی کیا ہے اپنے صدقے کو کہ بھائی یہ بھائی کی طرف سے کیا ہے 1,00,000 روپے یہ بھائی کی طرف، تو یہ بتلانا یہاں پر دوسرے کو اور ترغیب دلائے گا کہ بھائی فلاں نے کیا کیا ہے، اتنا دیا ہے تو میں بھی کیا ہے۔ تو کبھی کبھی موقع ایسے ہو جاتے کہ نفل صدقہ بھی کیا ہے بتلانے کی ضرورت۔ البتہ نفل صدقے میں جو اصل پسندیدہ ہے وہ کیا ہے؟ چھپانا ہے۔ تو جو کچھ بھی تم خرچہ کرو گے وہ اللہ کو کیا ہے اس کا، اور اللہ کا علم ہو جانا تمہیں اس کا بدلہ دلانے کے لیے کافی ہے، تمہارا مقصد حاصل کرنے کا، تو اس کو چھپایا جائے، اس کی ترغیب ہے۔ اسی طرح ایسا نہ ہو جائے کہ بس پھر جو قیمتی چیز ہے اس کے علاوہ صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی مینٹلٹی ایسی ہوتی ہے، ارے یہ کپڑا تو ہم نہیں پہنے گے تو دوسرا کیا پہنے گا، اس کو پھینک دے دو، یہ کھانا تو سڑا گلا کھانا ہے اس کو تو پھینکنا ہی ہے، لیکن سڑا گلا نہیں ہے، کھانے لائق ہے، لیکن کیا یہ تو ہمارے کام کا نہیں ہے، دوسرے کو کیوں دو، اس کو کیا کرو۔ تو یہ بھی مراد نہیں ہے کہ جو کوئی نیکی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، تو اس کا بھی نیکی آپ کو ملنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو یوز لیس چیزیں اس کو صدقہ کرنے سے نیکی، تو اس کو بھی صدقہ آدمی کو کیا ہے کرنا چاہیے، اور اس کا بھی نیکی آپ کو ملے گی۔ بہت ساری جو ہے تنظیمیں چلتی ہے، NGO چلتی ہے، یوز لیس کلوتھ وہ ڈونیشن کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کرتے ہیں اس کو، جو آپ کے کپڑے کام کے نہیں اس کو کیا کرو، وہ ضرورت مند تک پہنچ جائے گا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ آیت وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو اس کا اللہ کیا رکھتا ہے۔ ہاں البتہ جو کمال درجے کی نیکی ہے وہ کب ملے گی؟ جب محبوب ترین چیز کو کیا کرو گے، وہ نیکی کا آپ کا جو لیول ہوگا وہ کیا ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا۔ تو اس کو یہاں پہ فرماتے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ بنی اسرائیل میں سے یہودی لوگ کیا کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم کہتے ہو کہ ملت ابراہیمی پہ ہو، جیسا کہ اس سے پہلے بھی حضور کی شریعت کو اور ملت کو کون سی ملت قرار دیا جا رہا ہے؟ ملت ابراہیم، کہ یہ جو حضور کا دین ہے یہ کون سا دین ہے؟ یہ اسی ملت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اس کی پیروی ہے اور اسی کا کیا ہے نقش قدم میں یہ دین۔ تو اور یہود کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں،
اور ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے متفق نون پرسن ہے جو سب کے نزدیک کیا ہے، برگزیدہ بندے، تو وہ کہہ رہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے. تو اس کو جھٹلانے کے لیے یہود کہنے لگے کہ تم کہتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہو، جبکہ ہم کو جو دین ملا ہے، ہم جو یہودی اور ہم کو جو دین ملا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے چلتا ہوا آیا ہے، اور ہماری شریعت میں اونٹ کا گوشت کیا ہے، حرام ہے اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا. تو یہ یقیناً یہ چیز بھی ہم کو کہاں سے ملی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ملی ہوگی، اور تم لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہو، اس کا دودھ پیتے ہو، تو تم کیسے ملت ابراہیمی پہ آ گئے؟ حقیقی ملت ابراہیمی کو ہم فالو کر رہے ہیں. تو اس ہسٹوریکل ایرر کو ٹھیک کیا جا رہا ہے قرآن میں. تو کل الطعام کان، یعنی ہزاروں سال پہلے کے مذہب کا تجزیہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایرر جو ان لوگوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی تھی اس کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کل الطعام، ہر قسم کا کھانا، یعنی حلال کھانا، خنزیر وغیرہ نہیں. کل الطعام، ہر طرح کا کھانا، کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا. کیا تھا؟ جائز تھا. الا ما حرم، مگر وہ جو حرام کیا، اسرائیل نے، علی نفسی، اپنے اوپر. اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور ان کا لقب کیا تھا؟ یعقوب. اسرائیل لقب تھا ان کا. تو مگر وہ کھانا جو اسرائیل نے اپنے اوپر کیا کیا، حرام کیا، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے. چنانچہ حدیث میں ملتا ہے کہ کچھ یہود، اصابت من الیہود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگے کچھ سوالات ہیں ہم آپ سے پوچھیں گے، اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دیا تو آپ نبی ہو، کیونکہ ان کو نہیں جانے گا مگر صرف نبی، اور اگر نہیں بتا پائے تو آپ کی نبوت سچی نہیں ہے. تو حضور نے جو ہے اس کا استقبال کیا، لیکن کہا کہ اگر میں صحیح جواب دے دوں تو تتابعونی فی الاسلام، کہ تم اسلام میں میری کیا کرو گے؟ پیروی کرو گے، مجھے ایک معاہدہ دو، عہد دو، ایگریمنٹ دو. وہ لوگ ایگری ہو گئے. تو اس کئی سوالات پوچھے، پوری روایت نہیں بیان کروں گا. ایک سوال انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیز اپنے اوپر حرام کی تھی. تو چنانچہ یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری ہو گئی تھی، عرق النسا، اس بیماری کا نام ہے. یعنی یہ کلہے کی جو ہڈی ہوتی ہے، جوائنٹس ہوتی ہے، یہاں سے وہ درد شروع ہوتا ہے، مسل پین شروع ہوتا ہے، اور گھٹنے تک کیا ہو جاتا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے کبھی کبھی. تو وہ بیماری ہو گئی تھی عرق النسا. تو انہوں نے جو ہے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے کیا دیتے ہیں تو میں اپنی محبوب ترین چیز کیا کر دوں گا، چھوڑ دوں گا کھانا. اور ان کو سب سے محبوب تر چیز کون سی تھی؟ اونٹ کا گوشت اور اس کا. اور چنانچہ ان کو اس بیماری سے شفا مل گئی، اور انہوں نے وہ دو چیز اپنے اوپر کیا کر دی. اب ان کی پیروی میں ان کے ماننے والے بھی کیا کرنے لگے، اس چیز کو اپنے اوپر. یعنی یہ چیز حرام کب سے ہوئی؟ یعقوب علیہ السلام سے، نہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کا کوئی تعلق ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے اس کو کیا کیا. ان کی شریعت میں ہو سکتا ہے کہ نظر اور منت مانگ کر اپنے اوپر چیزیں حرام بھی کر سکتے ہیں. اس شریعت میں نظر تو ہو جائے گی لیکن قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنا پڑے گا. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں نبی ان چیزوں کو حرام کیوں کر رہے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیے. تو اس کا آپ کو نظر توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر کے اس کو آپ کو تناول کر. تو ان کی شریعت میں گنجائش ہو اس کی. تو البتہ چنانچہ بات یہ کہ یہ جو چیز حرام تھی وہ کہاں سے ہوئی؟ یعقوب علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے. اور وہ بھی کب ہوئی؟ جب تورات نازل نہیں ہوئی تھی. تورات کب نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے وقت پہ نازل ہوئی. تو اس سے پہلے کیا ہے، کیونکہ تورات نازل ہونے کے بعد تو بہت ساری دوسری چیز بھی حرام ہو گئی بنی اسرائیل پر، جس کا ذکر وہ ابھی آئے گا 8ویں پارے میں کہ من الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن الغنم حرمنا علیہم شحومہما. تو وہ ساری کچھ چیزیں وہ بھی حرام ہو گئی. اس سے پہلے کوئی چیز حرام نہیں تھی، مگر کون سی چیز؟ جو خود یعقوب نے اپنے اوپر کیا کر دی. تو تمہارا یہ دعویٰ
کہ ابراہیم علیہ السلام نے حرام کی تھی یہ دو چیزوں کو، اور تم جو ہے اس کو نہیں مانتے تو تم ملت ابراہیم کو فالو، تو یہ بے بنیاد ہو گیا۔ تو یہ ایرر جو ہے قرآن نے پکڑ کے اس کو ایکسپوز کیا۔ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، اب یہاں پہ چیلنج بھی دے دیا اس وقت کے جو اہل کتاب کے، اگر ہم جھوٹ کہہ رہے تو تمہارے پاس جو تورات ہے اس کو لے کر آؤ، ہم اس میں دیکھیں گے۔ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ تو یہ ان کی جو شرارت تھی اس کو پکڑا گیا۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور وعید سنائی گئی کہ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ پر جھوٹ باندھ دے گا کہ اللہ نے جو ابراہیم علیہ السلام پر حرام کر دی تھی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ کیا ہے؟ ظلم کرنے والے ہیں، یہ حق پر نہیں ہے۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، اب وہ روایت میں آگے کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحیح جواب دے دیا تو 3-4 اور جواب صحیح دیے آپ نے، پھر آخر میں پوچھے کہ آپ کا ولی کون ہے فرشتوں میں سے، یہودیوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ولی جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اور میرے سے پہلے جتنے نبی آئے ان سب کا ولی کون تھا؟ وہی جبرائیل علیہ السلام ہی وہی لے کے آتے تھے۔ تو وہاں سے پھر گئے، کہنے لگے جبرائیل وہ تو ہمارا دشمن ہے، اگر کوئی دوسرا فرشتہ ہوتا تو ہم آپ کی اسلام میں ابھی پیروی، تو وہ آیت نازل ہوئی تھی، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، جو کوئی بھی جبریل کا دشمن ہے یا فرشتوں کا، تو اس سے پہلے تفسیر ہو چکے، تو وہاں سے وہ لوگ پھر اپنے عہد سے مکر کر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ بات کہہ دی ہے، جو چیز حقیقت تھی۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، لہٰذا آپ ملت ابراہیم کی کیا کر لو؟ پیروی کر لو، جو کہ کیا ہے؟ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اب اس دین کی کیا کر لو؟ یہ دین ملت ابراہیم کا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، حنیفہ کہتے ساری چیزوں سے ہٹ کر بالکل فوکسڈ ہو جانا۔ تو اسلام میں جو پسندیدہ ہے دین کے معاملے میں وہ بالکل اسی طرح کا مزاج ہے کہ دین کے معاملے میں کسی دین کی طرف آدمی کی نگاہ وہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہو جو آئیڈیل ہو، یہاں تک کہ ماں قبل کے نبیوں کی بھی کوئی چیز بطور عبرت کے یا بطور عمل کے اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ ہماری جو نظر ہونی چاہیے وہ صرف کس پہ ہونی چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے، یہ جو ایک ایڈیشنل کر دیا، کیونکہ انہوں نے اپنی مذہب میں اتنی زیادہ چیزیں ایڈیشنل کر دی، تحریف کر دی کہ شرک تک کو کیا ہو گئے، وہ تھوڑا سا پہنچ گئے، تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کو بری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام یہ مشرک میں سے نہیں تھے، بلکہ اسی توحید کے مذہب پہ تھے جس توحید پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، تو ان کی مذہب کی پیروی کرو۔ تو یہاں تک یہ آیتوں کی مختصر سی تفسیر ہو گئی۔ آگے جو ایک اور اشکال ان لوگوں نے کیا کہ ہمارا قبلہ ہی قبلہ اول ہے، یعنی بیت المقدس، اس پر بھی ہم مفصل کلام کر چکے، البتہ یہاں پر اور چیزیں آئے گی بیت اللہ کے تعلق سے، تو اس کو ہم اور بریفلی ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ آنے والے درس میں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا اللہ یا رب کریم، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے حال کو درست فرما، یا اللہ ہمارے ظاہر کو تو نے خوبصورت بنایا، یا اللہ ہمارے باطن کو بھی خوبصورت بنا، یا اللہ تو نے ہمیں ظاہری صلاحیت نصیب فرمائی، اچھے گندے میں فرق کرنا نصیب فرمایا، یا اللہ تو ہمارے باطن کو بھی یا اللہ صلاحیت نصیب فرما، یا اللہ نیکی برائی میں تمیز کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ نیکیوں کی محبت ہماری فطرت میں پیدا فرما، یا اللہ گناہوں سے نفرت ہماری فطرت میں پیدا فرما، یا اللہ ہماری فطرت کو صحیح سالم فرما، یا اللہ گناہ کرتے کرتے یا اللہ ہم نے اپنی فطرت کو تباہ کر دیا، یا اللہ ہماری روح کو تباہ کر دیا، یا اللہ تیرے قرآن یہ شفا ہے، یا اللہ اس قرآن کو ہماری روح کا شفا کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس قرآن سے اللہ ہم کو ہدایت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس کتاب کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ اہل قرآن میں قیامت کے دن ہمارا حشر فرما، یا اللہ اس قرآن کا حق ادا کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، یا
اللہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما. یا اللہ اگر تیری کتاب کی ترجمانی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو یا اللہ تو ہم کو معاف فرما. یا اللہ ہم کو صحیح یا اللہ ترجمانی کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہر آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہر حرف پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پورے قرآن کا ہم کو عالم عامل بنا. یا اللہ ہماری اولادوں کو عالم عامل بنا. یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما. یا اللہ متحد ہونے کی ان کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنی ذات پات سے اٹھ کر اپنے اللہ تکبر سے اٹھ کر یا اللہ ایک ساتھ تیرے دین کی خدمت کی سب کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ تیرے دین کو اپنا سمجھنے کی سب کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنا محبوب ترین مال تیری رضا کے لیے خرچ کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ ابرار میں ہمارا شمار فرما. یا اللہ فجار میں ہمارے شمار ہونے سے محفوظ فرما. یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ خصوصاً ہمارے فلسطینی بھائی یا اللہ نیز یا اللہ دیگر یا اللہ حصوں میں جہاں کہیں یا اللہ تیرے ماننے والوں پر ظلم کیا جا رہا ہے یا اللہ محض اس وجہ سے کہ تیرا نام لینے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرنے والے ہیں. یا اللہ اس دین کو یا اللہ ان کی ذلت کا ذریعہ نہ بنا. یا اللہ ان کی عزت کا ذریعہ بنا. یا اللہ ان کے غلبے کا ذریعہ بنا. یا اللہ ان کے غلبے کا ذریعہ بنا. یا اللہ یقیناً یا اللہ ذلت رسوائی محض اس وجہ سے ہے کہ اللہ اس دین کو امت نے چھوڑ دیا ہے. یا اللہ اس دین سے مضبوط تعلق نصیب فرما کر یا اللہ امت کو دوبارہ غلبہ نصیب فرما. یا اللہ اس کو عزت نصیب فرما. یا اللہ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے موافق. یا اللہ تو اپنی شائن شان ہم سب کو امید سے زیادہ عطا فرما. آمین رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.